ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام رباب ہے اور میرا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اس چیز کے خواب دیکھے تھے۔ ہمارا جس طرح بھی گزارا ہو رہا تھا اس میں ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابا نہ تو کوئی کاروباری بندے تھے اور نہ ہی ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی جائیداد تھی۔ ایک کرائے کا چھوٹا سا گھر تھا جو کہ ایک کمرے کا تھا۔ میرے ابو اور میری امی ہم تینوں ایک کمرے میں زندگی گزار رہے تھے کیونکہ اس سے زیادہ بڑا گھر لینے کی ہماری حیثیت نہیں تھی۔ میرے ابا جتنا کماتے تھے اس چھوٹے سے گھر میں ہمیں سر چھپانے کی جگہ ملی ہوئی تھی اور یہی ہمارے لیے کافی تھا۔ اس کے علاوہ بھی گھر کے 100 اخراجات ہوتے تھے جو کہ پورے کرنے ہوتے تھے۔ ایسے میں ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے کہ ہم کوئی بہت اچھا یا پھر بڑا گھر کرائے پر لیتے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ شہر میں رہتے ہوئے ہمیں ایک کمرے کا مکان مل گیا تھا اور ہمارا گزارا ہو رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہاں پر بھی میرے ابا موچی کا ہی کام کرتے تھے، لیکن وہاں پر اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی۔ وہاں تو ہماری 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ بہت بار ابا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ کوئی اور کام تلاش کر لے، لیکن انہیں اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ صحت کے لحاظ سے بھی میرے ابا اتنے صحت مند نہیں تھے کہ کوئی محنت مزدوری کر سکتے۔ ایک تو وہ بیمار رہتے تھے، تو ایسے میں وہ کوئی محنت مزدوری والا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک دو مرتبہ انہوں نے میرے اور اماں سے چھپ کر ایسا کرنے کا سوچا بھی اور گاؤں میں ہی مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن شام کو جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی حالت بہت خراب تھی اور پورا ہفتہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پائے تھے۔ ایسے میں اماں کا کہنا تھا کہ جو آمدنی آ رہی تھی وہ بھی ہاتھ سے جائے گی، اس طرح تو وہ بستر پر پڑ جائیں گے اور چھوٹا موٹا روزگار جو چل رہا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور جو 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میری اماں نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ زیادہ پیسوں کے لیے انہیں سخت محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کام جیسا بھی چل رہا ہے ہمیں وہ قبول ہے، لیکن ابا کے بغیر ہماری زندگی کیا ہوتی؟ رشتہ دار بھی ہمارے غریب ہی تھے۔ ویسے بھی انہوں نے کبھی بھی ہمارے گھر کا حال نہیں پوچھا تھا۔ میں ایک ہی بہن تھی اور نہ تو میری کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی تھا۔ اگر بھائی ہوتا تو ہمیں اس کا سہارا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر سب کچھ سنبھال لے گا اور میرے بابا کو بھی سنبھال لے گا، مجھے اور میری ماں کو بھی سنبھال لے گا، ہمارا سہارا بنے گا۔ لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ ابا کو جو کچھ بھی کرنا تھا وہ خود ہی کرنا تھا۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں اپنے ابا کی مدد کروں، لیکن اس وقت میں بہت چھوٹی تھی۔ میں صرف اتنا کر سکتی تھی کہ میں اپنی ساری خواہشات کو اپنے دل میں دبا کر رکھ سکتی تھی اور کبھی بھی میں نے ابا سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں اور میرے ابا میری خواہشات پوری نہیں کر سکتے، چاہے وہ بڑی ہوں یا پھر چھوٹی۔ گھر میں جو کچھ پک جاتا تھا میں خاموشی سے وہ کھا لیتی۔ کبھی بھی میں نے اماں سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی کہ مجھے اچھی چیزیں بنا کر دیں۔ دل تو میرا بہت کرتا تھا کہ ہمارے گھر میں ڈھیر سارے پیسے ہوں اور ہم بھی اچھی زندگی گزاریں، لیکن یہ میرا خواب تھا جسے میں اپنا مقدر سمجھ کر ایک طرف کر دیا اور وہ زندگی جینے لگی جیسی زندگی ہمیشہ سے ہمارا مقدر تھی۔ میری امی نے بھی ایسے حالات میں ہی گزارا کرنے کی عادت کر لی تھی اور اس طرح سے ہماری زندگی چل رہی تھی۔ میرے ابو کے ایک دوست نے انہیں ہمیشہ مشورہ دیا تھا کہ میرے ابو کو شہر جا کر کام کرنا چاہیے، وہاں پر انہیں چند پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ پہلے تو ابا نے انکار کر دیا، لیکن اب گاؤں میں بالکل بھی کام نہیں چلتا تھا۔ میرے ابا صبح سے شام جو پیسے کماتے تھے اس سے تو ہمارا گزارا بہت ہی مشکل تھا۔ ایسے میں ہمارے پاس شہر جا کر کام کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جب ابا نے میری اماں سے مشورہ کیا تو اماں نے بھی یہی کہا تھا کہ جیسے ان کو بہتر لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں، ہمیں ان کے کسی بھی فیصلے پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر تو وہ شہر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ میرے ابا شہر چلے گئے اور وہاں پر ان کی تھوڑی بہت کمائی اچھی ہونے لگی اور مجھے اور اماں کو انہوں نے پہلے گاؤں میں ہی چھوڑا تھا، لیکن پھر اس طرح سے ہم اکیلے یہاں پر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے ابا نے ہمیں شہر میں اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا۔ جس وقت میرے ابا نے میری اماں کو یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر شہر آ جائیں، میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ شہر کی زندگی تو مجھے خواب کی طرح کی لگتی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس گاؤں میں تھا ہی کیا، میں شہر جا کر ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔
لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں جا کر بھی بہت ساری آزمائشیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ لیکن فی الحال تو وہاں جانے کی خوشی تھی۔ اس وقت میں چھوٹی تھی اور ساری چیزوں کو اتنا سمجھتی نہیں تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہمیشہ سے ہمارے گھر میں پیسوں کی کمی تھی، لیکن گھر کے اور معاملات بھی ہوتے ہیں، وہ میں اس وقت نہیں سمجھتی تھی۔ میری اماں نے ساری تیاری کی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ وہاں پر بہت مشکلوں سے میرے ابا کو ایک کمرے کا مکان ملا تھا اور وہاں پر ہم لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ زندگی گزر رہی تھی، میں اسکول جایا کرتی تھی، ابا نے مجھے سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ وہاں پر کوئی فیس ادا نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھائی کے اخراجات ہوتے ہیں، وہ میرے ابو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جو بھی پیسے انہیں ملتے تھے اسے گھر کا کرایہ اور دوسرے بل وغیرہ ادا کر دیے جاتے اور کچھ کھانے کا سامان لے آتے تھے۔ اس طرح سارے پیسے ختم ہو جاتے اور میری پڑھائی کے لیے پیسے نہیں بچتے تھے۔ بہت مشکل سے میں نے 7 جماعتیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد میری اماں نے مجھے اسکول سے اٹھوا لیا۔ اماں نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ گھر میں ہی رہا کروں گی۔ ویسے بھی میں ہمیشہ اسکول نہ جانے کے لیے ضد ہی کیا کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ مجھے گھر میں اماں کے ساتھ رہنا ہے۔ اس وقت تو اماں مجھے سمجھا بجھا کر اسکول بھیج دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ جب تک میں پڑھائی نہیں کروں گی اور تعلیم حاصل نہیں کروں گی تب تک میں کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن انہوں نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ ہمیں ایسے ہی حالات میں زندگی گزارنی ہوگی۔ مجھے گھر میں ان کے ساتھ رہ کر گھرداری سیکھنی ہوگی۔ اماں نے یہی سوچا تھا کہ وہ مجھے گھر کے کام کاج سکھا کر جلد ہی میری شادی کروا دیں گے۔ میں نے تو ہمیشہ سے ہی اماں ابا کی ساری باتیں مان لی تھیں، ان کی کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ اسی بات کو لے کر میری امی بہت شکر ادا کرتی تھی کہ انہیں ایک ایسی اولاد ملی تھی جو کہ کبھی ان سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کسی چیز کے لیے ضد کرتی تھی۔ بچپن سے ہی گھر کے حالات میرے سامنے تھے اور میری اماں نے بھی میری پرورش کس طرح سے کی تھی، تو مجھے نہ تو مہنگی چیزوں کے شوق تھے اور نہ ہی کبھی میں نے پیسوں کا لالچ کیا تھا۔ جو کچھ مجھے مل جاتا تھا اسی میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اچھا تھا۔ خیر زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ ہمیں شہر میں آئے ہوئے کافی سال گزر گئے تھے۔ کبھی کبھار گاؤں کا چکر لگتا تھا۔ گاؤں میں ویسے بھی ہمارا کوئی نہیں تھا۔ میرے دادا دادی کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے انتقال کے بعد ہم لوگ یہاں آ گئے تھے۔ ان کے دور دراز کے رشتہ دار تھے، ان سے ملنے ملانے کا کبھی کبھار ہی موقع ملتا تھا اور ان سے ملے ہوئے بھی بہت دن ہو جایا کرتے تھے۔ زیادہ تر تو میرے ابا ہی گاؤں کا چکر لگا لیتے۔ گاؤں جانے کے لیے بھی ابا کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی اور اگر ہم ایک سال میں ایک گاؤں کا چکر لگا لیتے تو اسے اچھا خاصا فرق پڑ جاتا تھا۔ ہمارے بہت سارے کام رہ جاتے تھے، اسی لیے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم لوگ کم سے کم گاؤں کا چکر لگایا کریں۔ یہاں تک کہ ہم لوگ کہیں بھی زیادہ آتے جاتے نہیں تھے۔ گھر کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہو رہے تھے، ایسے میں کہیں آنے جانے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ شہر میں بھی میرے ابو کام کرتے تھے۔ میرا ابا موچی تھے، یہاں پر ان کا کام گاؤں سے تھوڑا بہت اچھا چلتا تھا کیونکہ یہ شہر تھا، بہت سارے لوگ یہاں آتے جاتے رہتے تھے اور سڑک پر میرے ابا نے اپنا سامان وغیرہ لگایا ہوا ہوتا۔ وہ بڑی سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر کام کرتے تھے جہاں پر آتے جاتے لوگ ان سے کام کروا لیتے اور ان کی اچھی دہاڑی لگ جاتی۔ میری عمر 18 سال تھی اور بچپن سے ہی میں اپنے ابا کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے محنت کرتے دیکھتی آ رہی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ کسی بھی طرح سے اپنے ابا کی مدد کر سکوں، لیکن کوئی ایسا راستہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، نہ ہی کوئی ایسا طریقہ ملتا تھا جس میں ان کی مدد کر سکتی۔ جب میں اماں سے اس بات کا ذکر کرتی تو میری اماں مجھے سمجھا دیتی اور یہ کہتی کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح پہلے سب کچھ چل رہا ہے ویسے ہی آگے بھی چلتا رہے گا۔ ایسے میں ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ پہ زیادہ سوار نہ کیا کروں۔ میری اماں ایک فیکٹری سے کچھ کام لے کر آتی تھیں اور ہم دونوں ماں بیٹی گھر میں بیٹھ کر وہ کام کرتی تھیں، لیکن اس سے زیادہ پیسے نہیں بنتے تھے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ابا بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اتنی محنت کر سکیں یا پھر پورا دن بیٹھ کر کام کر سکیں۔ کچھ ان کی صحت بھی خراب رہتی تھی، ان کی صحت کافی عرصے سے خراب تھی، لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ اس وقت وہ تھوڑے سے جوان تھے اور اپنی بیماری پر قابو پا لیتے تھے، لیکن اب بوڑھے بھی ہو چکے تھے، ایسے میں صحت بھی خراب رہتی تھی، تو ایسے میں ان کے لیے کام کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ آدھا دن بیٹھ کر کام کر سکتے تھے، لیکن اس سے زیادہ ان کی صحت انہیں اجازت نہیں دیتی تھی۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر پورا دن نہیں لگائیں گے تو پھر گھر کے اخراجات کس طرح سے پورے ہوں گے۔ اوپر سے میری اماں نے ایک نئی ترکیب سوچ رکھی تھی۔
وہ جہیز کی تیاریوں میں تھی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے میرا جہیز بنانے بیٹھ گئی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ انہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ ابھی سے بنانا شروع نہیں کریں گی تو پھر وہ کیسے میری شادی کر کے کیسے مجھے رخصت کریں گی۔ اماں کا کہنا تھا کہ آج کل جس قسم کے حالات ہیں، ایسے میں لوگ لڑکی سے زیادہ اس کے جہیز میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ لوگ مجھے جہیز نہیں دیں گے تو ایسے میں کوئی بھی مجھے بہانے کے لیے نہیں آئے گا، اور میں ان سے یہی کہتی تھی کہ اگر اس طرح سے کوئی مجھے بہانے کے لیے نہیں آئے گا تو مجھے بھی شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اماں مجھے ہمیشہ اس بات پر ڈانٹتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ مجھے اس قسم کی فضول باتیں نہ تو سوچنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے تو اسے وہ اس طرح سے گھر میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے دل میں میری شادی کو لے کر بہت سارے ارمان ہیں اور وہ بہت جلد ہی اپنے ارمان پورے کریں گی۔ ابا جو بھی پیسے کماتے اماں ان میں سے بچا کر، اور جو پیسے ہمیں فیکٹری کے کام سے ملتے تھے ان میں سے بھی پیسے بچا کر میرے لیے تھوڑی بہت چیزیں بنانا شروع کر دیتی تھی۔ میں اماں کو سمجھایا کرتی تھی کہ میرے جہیز بنانے کے بجائے وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور وہ پیسے وہ اپنی صحت پر لگائیں۔ اماں ٹھیک ہوں گی تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ میری خوشی ان کی زندگی ان کی صحت سے جڑی ہے، نہ کہ قیمتی چیزوں سے۔ لیکن ان دونوں کو یہ بات کہاں سمجھ آتی تھی۔ میں تو ان دونوں کو یہ سمجھا کر تھک گئی تھی۔ نہ تو ابا میری بات ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے اور نہ ہی اماں کو میری باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ خیر، میں نے بھی ان سے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے میں نے انہیں کرنے دیا، لیکن یہ تھا کہ میں اماں کو زیادہ خرچہ نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ میرے لیے جو بھی چیزیں خریدنے کی کوشش کرتی تھیں، میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں انہیں روک دوں اور کسی بہانے سے انہیں وہ چیز نہ خریدنے دوں۔ اماں جو چیز میرے لیے خریدتی میں یہ کہہ دیتی کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اور پھر یہ سن کر میری اماں خاموش ہو جاتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ کام پر جاتے لیکن جیسے ہی گھر واپس آتے تو بہت تھکے ہوئے ہوتے اور آتے ہی سونے کے لیے چلے جاتے۔ کھانا بھی وہ بہت مشکل سے کھاتے تھے۔ میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی اور پھر آخر کار میں نے فیصلہ لے ہی لیا۔ اپنے ابا کو اس طرح سے میں مزید کام کرتا ہوا اور اس طرح سے پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود اپنے ابا کے ساتھ کام کرنی چلی جایا کروں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے برقع پہن کر ان کے ساتھ چلے جایا کروں گی۔ ایسے میں نہ تو کسی کو میرا چہرہ نظر آئے گا اور لوگوں کو اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ابا کے ساتھ کام کروں گی اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ جیسے یہ بات میں نے اماں کے سامنے کہی تو انہوں نے مجھے اچھا خاصا اس بات پر ڈانٹا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تو میں نے یہ بات کہہ دی ہے، دوبارہ ایسی کوئی بات نہ کروں۔ وہ مجھے کبھی بھی اس طرح کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ لیکن میں نے انہیں پیار سے سمجھایا کہ یہ کام کرنا کوئی برائی تو نہیں ہے۔ میرے ابا بھی تو اتنے سالوں سے یہی کام کر کے ہمیں عزت سے حق حلال کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر میں ان کے ساتھ جا کر کام کرنے لگوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان دونوں نے ہی میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی جب وہ نہ مانے تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اور پھر جب ابا کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ابو خالی ہاتھ واپس آئے۔ اماں کے پوچھنے پر ان کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے پیسے کہاں چلے گئے۔ ابا کا کہنا تھا انہوں نے کام تو کیا تھا، پیسے بھی ان کے پاس موجود تھے، لیکن انہیں اس چیز کا خیال نہیں رہا کہ کسی نے ان کے ڈبے میں سے پیسے نکال لیے تھے۔ اور اس دن میری یہ بات سن کر بس ہو گئی تھی۔ اب تو میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اگلے دن سے ابا کے ساتھ کام پر جایا کروں گی، کیونکہ مجھے لگنے لگا تھا کہ سبھی لوگ میرے ابا کے ساتھ ایسا کرنے لگے تھے، کیونکہ میرے ابا عمر کے اس حصے میں تھے کہ وہ بھول جایا کرتے تھے اور لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو یا تو انہیں پیسے دیتے ہی نہیں تھے، اور اگر دیتے بھی تھے تو کم دیتے تھے، یا پھر کوئی نہ کوئی کسی بہانے سے نکال کر لے جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کے ساتھ جایا کروں گی۔ اور پھر اگلے دن جب میرے ابا کام پر جانے لگے تو میں ان کے تیار ہونے سے پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ میری امی مجھے اس طرح سے دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ اس دن بھی اماں مجھے روکنا چاہتی تھی، لیکن میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی کے روکنے پر بالکل نہیں رکوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ابا کو اس طرح سے اس عمر میں اکیلے کام کرتے نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی اب جب کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ بیمار بھی رہتے ہیں۔ اس طرح سے میں کیسے انہیں اکیلے جانے دے سکتی تھی؟ اور جس قسم کا لوگوں کا رویہ تھا، لوگ جس طرح سے ان کو دھوکہ دے کر چلے جاتے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی محنت کی کمائی اس طرح سے برباد ہو۔
اسی لیے میں نے ماں کو سمجھایا، ان سے یہی کہا کہ ایک دن مجھے ابا کے ساتھ جانے دیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا یا کوئی بھی بات ہوئی تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میرے بہت سمجھانے پر میری اماں مان گئی تھیں، انہوں نے مجھے ابا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میرے ابا پہلے اس بات پر راضی نہیں تھے، لیکن پھر میرے ضد کرنے پر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے ابا سے جوتوں کی مرمت کرنا سیکھ لی تھی، پھر اس طرح سے ان کے ساتھ روزانہ جانے لگی۔ میں نقاب پہن کر ان کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں جو کہ میرے ابا کا ہاتھ بٹاتا اور ان کے ساتھ دکان پر جاتا۔ ایسے میں مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا تھا اور مجھے ان کا سہارا بننا تھا۔ ابا کے ساتھ جانے کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ میں یہ سارا حساب کتاب اچھی طرح سے دیکھ لیتی تھی اور کسی کو بھی پیسوں کے معاملے میں ابا کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنے دیتی تھی۔ پہلے وہ لوگ میرے ابا کی عمر اور ان کی یادداشت کا فائدہ اٹھا کر انہیں کم پیسے دے جاتے، یا پھر اس طرح کرتے کہ بعد میں پیسے دینے کا کہہ کر کام کروا کر چلے جاتے اور بعد میں پلٹ کر ہی نہیں آتے تھے۔ لیکن جب سے میں نے ابا کے ساتھ جانا شروع کیا تھا تب سے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جتنے بھی پیسے ہم دونوں باپ بیٹی کماتے تھے وہ شام کو گھر لے آتے۔ میری امی بھی اس سب سے مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بہت اچھے طریقے سے ابا کے ساتھ کام سنبھال رہی ہوں۔ شروع کے 1-2 دن تو میں محلے کی کچھ عورتوں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا، میری ماں کو اس طرح سے اپنی بیٹی کو اس کام پر نہیں بھیجنا چاہیے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سبھی لوگوں کے منہ بند ہو گئے۔ میرے سامنے جو بھی کوئی ایسی بات کرتا میں یہی کہا کرتی تھی کہ وہ لوگ میرا اور میرے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں، ایسے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ بات سن کر بھی وہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ میں ان سے یہی کہا کرتی تھی کہ میں اپنے ابا کے ساتھ جا کر وہاں پر کام کرتی ہوں، کسی سے بھیک نہیں مانگتی۔ ویسے کسی کو بھی اس بات پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے اخراجات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے میں انہیں باتیں سنانے یا پھر ہمیں کچھ کہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ پہلے دن سے جب سے میں اپنے ابا کے ساتھ جا رہی تھی میں یہ دیکھتی تھی کہ روڈ پر سے کالے رنگ کی بہت بڑی گاڑی گزرتی اور وہ گاڑی ہمارے بالکل سامنے آ کر رک جاتی۔ 5 منٹ وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ گاڑی آگے نکل جاتی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ گاڑی یہاں پر رکتی تو ہے مگر اس میں سے کوئی نیچے نہیں اترتا اور نہ ہی اس گاڑی میں آ کر کوئی بیٹھتا تھا۔ ویسے ہی اس گاڑی کا ڈرائیور ہر روز 5 منٹ کے لیے اس گاڑی کو یہاں پر روکتا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی اور پھر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کر کہ ان کا کوئی ذاتی کام ہوگا، وہ اپنے کسی کام کے لیے رکتے ہوں گے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور ابا کے ساتھ کام پر روزانہ جانے لگی۔ ایک دن اسی طرح سے ہم لوگ کام پر گئے تھے، میرے ابا کو کوئی کام یاد آ گیا، ان کا کہنا تھا کہ وہ 5 منٹ میں اپنا کام ختم کر کے واپس آتے ہیں۔ ایسے میں وہاں اسی جگہ اکیلی موجود تھی جب کوئی آدمی وہاں پر اپنے جوتے کی مرمت کروانے کے لیے آیا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس آدمی نے ڈھیر سارے پیسے میرے اوپر ڈال دیے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں خوش ہو گئی اور میں نے فوراً سے وہ سارے پیسے جمع کر لیے، جبکہ اس آدمی کا جوتا بالکل ٹھیک تھا، اسے تو مرمت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ پیسے میرے اوپر ڈال کر اپنا جوتا واپس لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے یہ سارے پیسے مجھے کیوں دیے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اتنے سارے پیسے مل گئے تھے۔ میں اس بات پر خوش ہو رہی تھی کیونکہ میں نے یہ کسی سے مانگے نہیں تھے، وہ آدمی خود اپنی مرضی سے بہت سارے پیسے مجھے دے کر گیا تھا۔ میں نے وہ سارے پیسے ابا کے آنے سے پہلے ہی جمع کر کے رکھ لیے۔ میں نے ابا کی کوئی بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ اگر میں انہیں یہ بات بتا دیتی تو یقیناً وہ مجھ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتے اور یہی کہتے کہ وہ اگلے دن اس کے سارے پیسے واپس کر دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ان سارے پیسوں سے اپنی ماں کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کروں گی جو بہت عرصے سے ان کی ادھوری تھی۔ اپنی ماں کو چھوٹے چھوٹے ارمان پورے کروں گی جنہوں نے جانے کب سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اسی لیے میں نے ابا سے یہ بات چھپائی تھی، انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اور پھر ایسا ہونے لگا کہ میرے ابا کسی نہ کسی کام سے کہیں جاتے رہتے تھے، میں اکیلی وہاں پر موجود ہوتی تھی، اور جب بھی میں وہاں پر اکیلی ہوتی تھی تو وہ آدمی جوتے کی مرمت کروانے کے لیے وہاں آتا اور ڈھیروں پیسے میرے اوپر ڈال کر چلا جاتا۔ اس کا جوتا بھی بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ مجھے یہ بات کافی عجیب لگتی، میں نے بہت مرتبہ اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا۔ کوئی بھی سوال کا جواب مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا، اور پھر میں نے بھی اس بات کو یہیں چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ مجھے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے۔ مجھے پیسے مل رہے ہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے کہ مجھے کس چیز کے پیسے مل رہے ہیں، کس چیز کے نہیں۔ وہ آدمی خود اپنی مرضی سے مجھے پیسے دے کر جاتا ہے،
ایسے میں میں نہ تو اس سے پیسے مانگتی ہوں اور نہ ہی اس کے گھر جاتی ہوں، وہ خود یہاں آ کر مجھے اپنی مرضی سے دے دیتا ہے۔ ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ میں کہیں پر کچھ بھی غلط کر رہی ہوں۔ ابا کو ابھی تک میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ کبھی کبھار میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے ابا کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، لیکن پھر اس بات سے مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لانا ہی چھوڑ دیں۔ پھر یہ سوچا میں نے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی ہے، اور پھر یہی سوچ کر میں خاموش رہی۔ ایک دن اچانک سے ایسا ہوا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے اور میری ماں کے لیے یہ سب بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایک ابا ہی تو تھے ہمارے پاس، وہ بھی ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس طرح سے چلے گئے تھے۔ ابا کے اس طرح سے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک تو میں گھر پر ماں کے ساتھ رہی تھی، لیکن پھر گھر کے حالات خراب ہونے لگے تھے، پیسوں کی ضرورت تھی اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اماں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اکیلے ہی کام پر جانا ہوگا۔ میری اماں مجھے اکیلے بھیجنے پر تیار نہیں تھی، لیکن جب وہ حالات کی طرف دیکھتی تھیں تو ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابا سے سارا کام اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا اور اب میں اکیلے ہی کام پر جا سکتی ہوں۔ مجھے لوگوں کی سمجھ آ گئی تھی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی تھی کہ اماں مجھے اس طرح سے اکیلے بھیجنا تو نہیں چاہتی، لیکن انہوں نے مجھے بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میری ماں تو عدت میں تھی، اسی لیے میرے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ان کی عدت ختم ہوگی تو وہ بھی میرے ساتھ جایا کریں گی، مگر میں نے کہہ دیا تھا کہ انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس گھر میں رہا کریں۔ ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں فکر کرنے اور پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا اگر ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو؟ میں بھی ان کے کسی بیٹے سے کم تو نہیں تھی۔ میں نے بیٹا بن کر دکھاؤں گی۔ میری اماں یہ بات سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے اپنے ابو کا کام سنبھالنے کی عادت ہو گئی ہے، ایسے میں یہ سب کچھ آسانی سے کر سکتی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ شاید انہوں نے مجھے یہ کام چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اور پھر ابا کے انتقال کے بعد میں نے اکیلے وہاں جا کر یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن اسی طرح سے میں اکیلے جوتوں کی مرمت کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی تھی اور اپنا کام کر رہی تھی کہ وہ آدمی جو کہ میرے بابا کی غیر موجودگی میں پیسے میرے اوپر پھینک کر جاتا تھا، وہی شخص وہاں پر آیا اور چیخ چیخ کر سب کو یہ کہنے لگا کہ یہ عورت بد کردار ہے۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے مجھ پر لاکھوں روپے لگائے ہیں۔ میں تو اس آدمی کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی اور اگلی ہی لمحے میری جان نکل گئی جب سب نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سب لوگوں نے میرے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دیں۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ میں یہاں پر شریف بن کر آتی تھی اور حقیقت میں میرے کرتوت ایسے تھے۔ سب میرے بارے میں جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یہ سوچ کر بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ لوگوں کی ایسی ایسی باتیں سننے کو مجھے مل رہی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں ساتھ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ جب مزید لوگوں سے صبر نہ ہوا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے وہیں جو میرے پاس کھڑے ہوئے تھے جوتے اٹھا کر مجھے مارنا شروع کیے۔ میں اپنے آپ کو ان سب لوگوں سے بچانے کی کوشش میں تھی۔ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا، جبکہ ماں مجھے اس طرح سے گھبرائی اور پریشان دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی۔ میں ماں کو یہ بات بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں اماں کو یہ بات بتا دیتی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ ابا کے بعد میں ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور یہی کہا کہ راستے میں آ رہی تھی تو ایک کتا میرے پیچھے پڑ گیا، اسی لیے میں بھاگتے ہوئے گھر پہنچی ہوں اور اسی لیے میں نے گھر کا دروازہ زور سے بند کر دیا ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں اب باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر میں ہی رہیں۔ میری ماں میری یہ باتیں سن کر کافی حیران ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا اور یہ سمجھا کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ ویسے بھی گلی میں بہت کتے ہوتے تھے جو کہ کتے کم اور شیر زیادہ معلوم ہوتے تھے، اسی لیے وہ بھی میری یہ بات سچ سمجھ کر خاموش ہو گئی اور انہوں نے مجھے کھانے کا پوچھا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس آدمی نے میرے اوپر اتنا بڑا اور گھٹیا الزام کیسے لگا دیا جبکہ وہ سارے پیسے خود مجھے دیتا تھا؟ ایسے میں اس طرح سے سب کے سامنے آ کر مجھے بدنام کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں بہت پریشان تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ نہ تو میں گھر سے باہر جانے کی ہمت رکھتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ آدمی اتنے سکون سے اور آرام سے نہیں بیٹھے گا جس طرح سے اس نے سب کے سامنے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا تھا، اور سب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ان کے نتیجے میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو سارے لوگ دوبارہ سے میرے ہی پیچھے پڑ جاتے، لیکن اب اس طرح سے میں گھر میں بند ہو کر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔
एक दिन छुट्टी कर ली थी, लेकिन अगले दिन अम्मा मुझसे पूछती हैं कि मैं काम पर क्यों नहीं जा रही। तो मैं क्या जवाब देती। 2 दिन इसी तरह से मुझे घर में गुजर गए थे। तीसरे दिन हमारे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने माँ को मना कर दिया, उनको खोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी अम्मा ने दरवाज़ा खोल दिया और ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो आदमी हमारे घर आया था। उसका कहना था कि उसने बिला वजह मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं किया। उनका कहना था कि मैं क्या समझ नहीं हूँ, वो मुझ पर तर्स खाकर हज़ारों रुपए मेरे ऊपर फेंक कर चला जाता था। बल्कि इसके पीछे भी एक वजह थी। उसका कहना था कि उसने बहुत पहले से ही सोच रखा था कि उसने मुझसे क्या काम लेना है। अब मैं शराफत से उसके साथ उस जगह से वहाँ चली जाऊँ जहाँ वो मुझे लेकर जाना चाहता है। उसका कहना था कि वो मुझे कोठे पर लेकर जाना चाहता है। मैं दिखने में खूबसूरत थी और ऐसे में उनका काम अच्छा चलेगा, और इस मकसद के लिए वो मुझे पैसे देता था। जब मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो उसका कहना था कि वो मेरे ऊपर ज़मीन तंग कर देगा, ताकि मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। उसका कहना था कि वो कभी भी मुझे सुकून से नहीं रहने देगा और ना ही ये लोग मुझे कहीं भी सुकून से रहने देंगे। आखिरकार थक हार कर मुझे उसके पास आना होगा, तो क्या ही अच्छा है कि मैं खामोशी से उसके साथ चली जाऊं। उसका कहना था कि इसके अलावा मुझे कहीं और पनाह नहीं मिलेगी। आखिरकार मुझे उसके पास ही आना होगा। मैंने ठान ली थी कि उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। वो ये कहकर चला गया और मैं सारी बात अम्मा को बता दी। अम्मा भी ये सब सुनकर काफ़ी परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। अम्मा का कहना था कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर ऐसा ही किया। हम लोगों ने रातों रात वो घर छोड़ा था और किसी दूसरे मोहल्ले में जाकर रहने लगी। लेकिन यहाँ पर गए हुए हमें 2 ही दिन गुजरे थे जब अचानक से हमारे घर में पत्थर आने लगे और बाहर से लोगों की आवाज़ आ रही थी कि इन माँ बेटी को यहाँ से निकाल दो, ये दोनों बद किरदार हैं। लोग ऊंचा ऊंचा हमें गालियाँ दे रहे थे। औरतें तो जाने क्या कुछ कह रही थी। उन लोगों ने हमें भी कहा था कि शाम से पहले हम लोग इस मोहल्ले से निकल जाएं, वरना वो लोग हमें धक्के देकर इस मोहल्ले से बाहर निकालेंगे। इसका मतलब ये था कि वो आदमी यहाँ तक भी पहुँच गया था। यहाँ पर भी उसने हमारे बारे में यही कहा था कि हम दोनों माँ बेटी अच्छी नहीं हैं। उसने यहाँ आकर भी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। सभी लोगों ने इन सारे इल्ज़ामात को सच मानते हुए हमें यहाँ से निकालने का इरादा कर लिया था, और औरतें हमारे घर में पत्थर फेंक रही थी और मैं माँ को बचा रही थी। हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला था। वो लोग इसी तरह शोर शराबा करके अपने घरों को वापस चले गए। घर में हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अम्मा का कहना था वो बाजार से कुछ ले आती हैं, लेकिन मैं इस तरह से उन्हें अकेले कैसे जाने दे सकती थी, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि बाहर भी लोग हमारे खिलाफ हैं। मैंने अम्मा से ये कहा था कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं जाना ही है तो मैं चली जाती हूँ। हम दोनों माँ बेटी घर से निकली थी और खाने के लिए कुछ लेने के लिए बाजार पहुंची थी, लेकिन सारे बाजार जाने से पहले ही रास्ते में गली में औरतों ने घेर लिया था। औरतें हमें मारने के लिए बिल्कुल तैयार थीं और हमारे पीछे पड़ गई थीं। हम लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि हम वहाँ से अपनी मुश्किल से जान बचाकर रोड पर आन पहुँची, और वो औरतें अभी तक हमारा पीछा कर रही थीं। उनके साथ कुछ मर्द भी शामिल थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए, जब अचानक से एक काले रंग की गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हमें अंदर आने का कहा। मैंने इधर उधर देखे बगैर उस गाड़ी में बैठने का इरादा किया और उस गाड़ी में बैठ गए। हमारे बैठते ही वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ था। वो गाड़ी सड़क पर भागने लगी थी। पर जब हम लोगों ने अपने होश व हवास संभाले तब हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें इस तरह से किसी की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। मैं और अम्मा काफ़ी घबराई हुई थी। जब साथ बैठे खूबसूरत नौजवान ने मुस्कुरा कर हमें देखा। उसका कहना था कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें यहाँ से जहाँ भी लेकर जाएगा हमें महफूज जगह पर ही लेकर जाएगा। और फिर हम खामोशी से गाड़ी में बैठे रहे जब गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत घर के बाहर जाकर रुकी। वो लड़का हमें अपने घर के अंदर ले गया। उसका कहना था कि वो अच्छी तरह से जानता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो हमारी मदद करना चाहता है। उसका कहना था कि वो ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानता है जो कि मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। उसका कहना था कि वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे कैसे जानता है। और फिर जब मैंने थोड़ा सा याद किया तो मुझे याद आया कि वो गाड़ी तो वही थी जो रोज़ाना रोड पर आकर खड़ी हो जाती थी और फिर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद चली जाती थी। क्या ये वही लड़का था? उसका कहना था वहाँ खड़े होकर मुझे और अब्बा को काम करते हुए देखता था। उस वक्त मैं उसे अच्छी लगती थी। उसने कोशिश भी की थी कि हमसे बात करे, लेकिन कुछ सोचते हुए वो खामोश हो जाता था। लेकिन उसे मेरे हालात के बारे में खबर रहती थी और उसे ये भी मालूम था कि कुछ अरसे से कोई मुझे परेशान कर रहा है, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह थी कि वो मेरी मदद के लिए वहाँ पहुँच गया।
اس کا کہنا تھا کہ وہ اس آدمی کو اچھے طریقے سے دیکھ لے گا، اور ان کا تعلق کوٹھے سے تھا، وہاں پر وہ لڑکیوں کو بیچ دیتا تھا اور وہاں سے لاکھوں روپے کماتا تھا۔ اس کا یہی کاروبار تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جانے میرے علاوہ کتنی لڑکیوں کو بلیک میل کر چکا ہے، جس طرح مجھے میری ماں کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس آدمی کو اپنے طریقے سے دیکھ لے گا، ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک طرف سے یہ ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ میں اور اماں وہاں پر سکون سے رہنے لگیں، اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں ہمیں معلوم ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اس آدمی کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ مجھ سے پہلے بھی کافی لڑکیوں کو دھوکہ دے چکا تھا اور بہت ساری لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، اور وہ میرے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا، لیکن میری مدد کرنے کے لیے کوئی پہنچ گیا تھا جس نے میری عزت اور آبرو کو بچا لیا تھا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور شادی کر کے ہم لوگ یہیں رہیں گے۔ وہ میری ماں کو بھی اپنی ماں سمجھتا تھا اور اپنی ماں سمجھ کر ہی عزت دیتا ہے۔ ایسے میں میری ماں کو بھی وہیں پر ہمارے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور پھر میں نے اس لڑکے سے شادی کر لی۔ میں اور اماں وہیں پر رہنے لگے تھے۔ اب نہ تو مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت تھی، اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے والدین کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور وہ اکیلا یہاں پر رہتا ہے، اور اب ہم یہاں پر رہنے لگے تھے۔ وہ میری اماں سے بھی بہت عزت اور احترام سے بات کرتا تھا، مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ آخر کار مجھے اپنے صبر کا صلہ مل گیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی، اور اس کا صلہ مجھے ایسی صورت میں ملا تھا کہ ایک بہت ہی اچھا ہم سفر مجھے ملا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بات بھی سیکھی تھی کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی انسان ضرورت سے زیادہ آپ پر مہربان ہوتا ہے، یا پھر آپ کی اجرت سے زیادہ آپ کو پیسے دیتا ہے، تو اسی وقت سمجھ لیں کہ اس انسان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ ضرور چاہے گا، اور جو پیسے وہ آپ کو دے رہا ہے، آپ کو ان پیسوں کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایسے میں ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو کہ بہت سارے پیسے دے کر آپ کو پٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا تھا کہ مجھے کبھی بھی اس طرح سے کسی کی مدد نہیں لینی۔ ویسے بھی اب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں اپنے گھر میں خوش تھی، اور میری اماں میرے ساتھ تھی۔